نمبر 3 اور آیت نمبر 99 ختم ہو کر 100 شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 99 ختم ہو کر 100. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون. السابقون آگے بڑھ جانے والے، الاولون پہل کرنے والے. السابقون الاولون آگے بڑھ جانے والے، سبقت لے جانے والے، پہل کر جانے والے، کر لینے والے. والسابقون الاولون اور پہل کرنے والے، سبقت لے جانے والے، من المہاجرین مہاجرین میں سے، والانصار اور انصار میں سے. من المہاجرین والانصار مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. والذین اور جن لوگوں نے اتبعوہم ان کی پیروی کی، ان کے راستے پہ چلے، بِإِحْسَان نیکی میں، نیکی اور بھلائی کے معاملے میں جو لوگ ان کے پیچھے چلے، ان کے راستے پہ چلے. رضی اللہ راضی ہو گئے، عنہم ان سے، ورضوا عنہ اور وہ راضی اللہ سے. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. وَأَعَدَّ اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے، تیار کر رکھی ہیں، لہم ان کے لیے، جنات جنتیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، تجری کے بہتی ہیں، تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، تجری تحتہا الانہار کے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. ذالک الفوز العظیم یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. السابقون الاولون ہم انشاءاللہ سورہ الواقعہ میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو قیامت کے دن اللہ سب انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم فرمائیں گے. ایک ہوں گے السابقین، سابقین کہہ لیں یا سابقون کہہ لیں، اور دوسرے ہوں گے اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، اور تیسرے ہوں گے اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے. السابقون، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، یہ 3 طبقات ہوں گے قیامت کے دن. اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے یہ تو جہنمی ہیں، اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے یہ جنتی ہیں. ان سے اوپر ایک درجہ ہوگا، وہ ہوگا السابقون کا. السابقون کہہ لیں، السابقین کہہ لیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ہمیشہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں پہل کی ہو، بڑھ چڑھ کر شامل ہوئے ہوں گے، چاہے ایمان لانے میں، چاہے جہاد کرنے میں، چاہے دعوت دینے میں، چاہے انفاق فی سبیل اللہ میں، کسی بھی کام میں جو سب سے پہلے شامل ہوں گے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو السابقین فرما رہے ہیں. السابقون، السابقین. قیامت والے دن عام ایمان والوں کی نسبت ان کی جنت کا درجہ بہت اعلیٰ ہوگا. اس میں سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام ہیں، وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں، اور اس کے بعد پھر بہت سے اللہ کے ایسے نیک بندے ہوں گے جو کہ سابقین میں ہوں گے. یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام میں سے سابقون الاولون کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ایمان قبول کرنے میں پہل کی اور پھر خیر کے کام میں ہمیشہ آگے آگے رہے. چاہے مہاجرین میں سے ہوں، انصار میں سے ہوں،
چاہے اس کے بعد جو ان کے طریقے پر چلے سب کے سب رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اچھا، یہ نا ایک بڑا عجیب صحابہ کرام کے بارے میں ایک بڑا عجیب جملہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اچھا، جہاں تک تعلق ہے نا اللہ ان سے راضی، تو بات تو ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی رضا مل جانا بہت بڑی بات ہے، مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ مقصد تو پا لیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے بھائی، وہ اللہ سے ناراض ہو سکتے ہیں؟ وہ اللہ سے ناراض ہو سکتے ہیں بھلا؟ تو پھر یہ کیوں کہا کہ وہ اللہ سے راضی؟ اصل میں ایک مقام ایسا آتا ہے، یا یوں سمجھ لیجیے جیسے ایک مہمان اور میزبان۔ اب میزبان جو ہے مہمان کی بڑی خدمت کرتا ہے، میزبان مہمان کی بڑی خدمت کرتا ہے۔ مہمان کہتا ہے جی کہ میزبان کہتا جی آپ مجھ سے خوش ہیں، وہ کہتا جی میں خوش ہوں آپ سے۔ قیامت کے دن اللہ ان سے فرمائیں گے بتاؤ تم نے محنت کی، ایمان لائے، بڑی مشقتیں برداشت کی، بڑی مشقتیں، خوش ہونا، بولو خوش ہونا۔ وہ کہیں گے اللہ ہم خوش۔ حالانکہ عام انسانوں کے بارے میں کیا ہے کہ وہ کہیں اللہ آپ ہم سے خوش ہیں نا، اللہ ان سے کہے گا بولو خوش ہونا، راضی ہونا۔ یہ ان کا مقام ہے، اللہ ان سے کہیں گے ہاں بھائی بولو راضی ہونا۔ جیسے سورہ ضحیٰ میں آتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کے نبی آپ راضی، آپ خوش ہو جائیں گے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اللہ کو راضی کریں، لیکن یہاں اللہ کا کہہ رہے ہیں میں آپ کو اتنا دوں گا میرے باپ کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ میں آپ سے پوچھوں گا ہاں بھائی راضی خوش، آپ کہیں گے اللہ میں راضی میں خوش۔ رضی اللہ عنہم، صحابہ کرام وہ ہیں، اللہ ان سے پوچھیں گے ہاں بھائی بولو راضی ہونا، خوش ہونا، کہیں گے اللہ ہم راضی ہی راضی۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تو ان سے راضی ہے، وہ بھی اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اللہ نے تیار کی ہیں ان کے لیے جنات، جنتیں، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ، اور ان میں سے جو وَمِمَّنْ، اور ان میں سے جو حَوْلَكُمْ، آپ کے ارد گرد ہیں، من الاعراب، بدوؤں اور دیہاتیوں میں سے، منافقون، ان میں سے کچھ منافق ہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، آپ کے ارد گرد جو دیہات ہیں اور دیہاتی لوگ ہیں ان میں سے کچھ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مدینہ والوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو منافق ہیں۔ مردو، اور وہ اڑے ہوئے ہیں، علی النفاق، اپنے نفاق پر، مردو علی النفاق، اور وہ اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ لا تعلمہم، لیکن تم ان کو نہیں جانتے، تم ان کو نہیں جانتے۔ نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے، تم نہیں جانتے ان کو۔ اے لوگو، اے صحابہ کرام، تم ان کو کہ تمہاری صفوں میں کچھ لوگ خطرناک، منافق، غدار، اس قسم کے لوگ موجود ہیں کہ لا تعلمون، تم ان کو نہیں جانتے۔ نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ سنعذبہم، ہم ان کو سزا دیں گے، مرتین، 2 مرتبہ، ہم ان کو 2 مرتبہ سزا دیں گے۔ ثم یردون، اور پھر وہ لٹائے جائیں گے، الی عذاب عظیم، بہت بڑے عذاب کی طرف۔ 2 مرتبہ سزا۔ ایک تو مسلمان، یہ جو ہوا غزوہ تبوک، تو یہ جو طبقہ تھا منافقین کا طبقہ، یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، میں پھر بھی بتاتا جاتا ہوں کہ یہ منافقین میں سے ایک بڑا طبقہ وہ تھا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے قبل یہاں نا ایک کوئی سیاسی سٹرکچر بن رہا تھا. یہ لوگ لڑ لڑ کے تھک گئے تھے. اب ان کے کچھ بڑے لوگ جمع ہوئے. ہم کب تک اس طرح مرتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، خون، جنگیں، بدلے، تو ہمیں کچھ سسٹم بنانا چاہیے. چلیں جی ٹھیک ہے. اب ایک سسٹم سے نا کچھ تھوڑا سا مشورہ چل رہا ہے. تو مشاورت کچھ اس ٹائپ کی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے میں سے ایک اپنا حاکم بناتے ہیں اور سب کے سب اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر کے، جیسے مہذب باقی ممالک ہیں ان میں ہے، شام میں ہے، ایران میں ہے، فلاں، تو ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے. تو سب کے سب اسے اپنا حکمران تسلیم کرتے ہیں، اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، اور وہ سسٹم کو لے کے چلتا ہے، نظام کو لے کے چلتا ہے. یہ مشاورت چل رہی تھی. چنانچہ اتفاق ہوا کہ عبداللہ بن ابی یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو ہم اپنا بادشاہ بناتے ہیں. سمجھدار ہے اور اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ وہ بھی بڑا اسٹرانگ ہے، فہم و فراست والا بندہ ہے، دانائی والا ہے، ہر اعتبار سے معقول آدمی ہے، اسے ہم بناتے ہیں. پھر باقی ساری اس کی باڈی یہ فلاں 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 لوگ اس کے ساتھ شامل ہوں گے. یہ نا ایک اسٹرکچر سب کچھ تھوڑا سا ڈیولپ ہو رہا تھا. ایسے میں مسلمان مدینہ منورہ آنا شروع ہوئے ہجرت کر کے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے. تو یکدم نا وہ جو ان کا معاملہ تھا کھٹائی میں پڑ گیا. وہ جو بادشاہ بننے جا رہا تھا اور ان کا ایک سیاسی نظام بننے جا رہا تھا، وہ سب کھٹائی میں پڑ گیا. انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تعداد میں زیادہ ہیں، منظم ہیں، اب ان سے ٹکر لینا مناسب نہیں ہے. فی الوقت یہ ہے کہ خاموش ہو جاؤ، ان میں شامل ہو جاؤ. مناسب موقع دیکھ کے ہم ان کا خاتمہ کر کے اپنا نظام بحال کر لیں گے. عبداللہ بن ابی اور اس کے بہت سارے ساتھی، ہم اپنا نظام بحال کر لیں گے. اب ہوا یہ کہ دن گزرتے گئے، مسلمان مستحکم اور مضبوط ہوتے گئے، اور جتنے مسلمان مستحکم اور مضبوط ہوتے جا رہے تھے اتنا ہی ان کے اندر کا بغض اور نفرت وہ بڑھتی جا رہی تھی. یہ لوگ منتظر تھے کوئی موقع ملے کہ ہم مسلمانوں کا خاتمہ کریں. اب وقتاً فوقتاً یہ لوگ اپنے ہم خیال لوگوں کو ڈھونڈتے تھے. ارد گرد کے علاقوں میں چلے گئے، دیکھا کہ کوئی مسلمانوں سے تھوڑا سا بغض رکھتا ہے، اس کو اپنے ساتھ ملا لیا. ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. ہم نے پڑھا ہے نا، جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب یہ پورا گروپ بنانا چاہ رہے تھے بڑا، اور یہ گروپ بن بھی چکا تھا، اسٹرانگ بھی ہو چکا تھا. کھل کے یہ لوگ سامنے آنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، اندر ہی اندر مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے. اسی لیے غزوہ احد ہوا تو عبداللہ بن ابی جو تھا وہ اپنے لوگوں کو لے کے الگ ہو گیا. ہم نے نہیں جانا اس لڑائی میں، ہماری بات نہیں مانی گئی. جب بھی مختلف وہ غزوات کا موقع آتا، خاص طور پر یہ لوگ بڑی شرارتیں کرتے. ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ جاتے تو لَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، تمہارے درمیان کوئی نہ فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتے، مسلمانوں کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے. ابھی ہم نے 3 دن پہلے پڑھا ہے لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، گرمی میں کہاں مرنے جا رہے ہو، گھروں میں بیٹھو آرام سے. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، آپ کہیے کہ جہنم کی آگ کہیں زیادہ سخت ہے. یہ لوگ مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ بھی ملے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے پھر وقتاً فوقتاً ان کو بے نقاب کرنا شروع کیا. جو ہوتی ہے نا کوئی مشورہ، سازش کہہ لیجیے آپ، اس کو ناکام کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے ایکسپوز کر دیں. اسے ایکسپوز کر دیں، سازش بے نقاب ہو گئی. قرآن کریم یہی کرتا رہا. یہ لوگ جو میٹنگ کرتے اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرما کر اس کو ظاہر فرما دیتے، وہیں پہ سارا ختم ہو جاتا. لیکن یہ پھر کسی اور رنگ میں، کسی اور انداز میں، ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے، یہ تمہارے پاس آئیں گے تو یوں کہیں گے. اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے، ابھی چند دن پہلے پڑھا ہے، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالنے کا ارادہ کیا.
وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہل انہوں نے کی ہے. اتخشونہم، تم ان سے ڈرو گے، فاللہ احق ان تخشوا، اللہ کی ذات زیادہ حق رکھتی ہے کہ اللہ سے ڈرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی علیہ باللہ قتل تک کی سازشیں کی ان لوگوں نے، صحابہ کرام کو شہید کرنے کی سازشیں کی. بہت ایک لمبی ایک داستان ہے ان لوگوں کی. یہ تھے وہ لوگ، یہ وہ لوگ تھے. تو اب جب مسلمان غزوہ تبوک میں جا رہے تھے تو ان کو بڑی امید بندی کہ چلو عرب کے اندر تو انہوں نے اپنے جیسے لوگ تھے نا قابو پا لیا، روم کا مقابلہ کہاں سے کریں گے؟ اتنی بڑی فوج منظم پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے. لو بھائی اس دفعہ تو سمجھو ختم، اب تو ہم ہی ہوں گے یہاں پر، اب ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ایسا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو 2 مرتبہ سزا دیں گے. وہ 2 مرتبہ سزا کیا ہے؟ پہلی سزا تو ان کے لیے یہ بنی کہ مسلمان خیر و عافیت سے واپس آ گئے. نہ صرف واپس آئے بلکہ مضبوط ہو کر آئے. کیوں؟ روم جیسی طاقت مقابلے پہ نہیں آئی تو یہ خود بخود مسلمانوں کی فتح تھی اور کفار کی شکست تھی کہ وہ اتنے بڑے دعوے کر کے اتنی پلاننگ کر کے فوج لے کر واپس بھاگ گئے. مسلمان اور اسٹرانگ ہو گئے کہ روم بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکا، سامنے نہیں آ سکا. ایک اور دوسری جو سزا تھی وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد ان میں سے مختلف لوگوں کے نام لے کر فرمایا تو ہمارے خلاف سازشوں میں شامل تھے. نام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے، آپ کے ارد گرد جو دیہات ہیں نا ان میں بہت سے منافق ہیں. منافق کون ہیں؟ اوپر سے میٹھے بنے ہوئے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو صدقات بھی دیتے ہیں، آپ کے لیے تحفے بھی لے کے آتے ہیں، آپ کی عظمت کے گن بھی گاتے ہیں، لیکن اندر سے آپ کی جڑیں کاٹنے کے لیے تیار بیٹھے. سنعذب، ہم جانتے ہیں ان کو، ہم ان کو 2 مرتبہ سزا دیں گے. آپ کا خیر و عافیت سے واپس آنا بلکہ ایک طرح سے فاتحانہ واپس آنا، یہ ایک سزا ہوگی. ان کی آدھی سے زیادہ طاقت یہیں تباہ ہو جائے گی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ مواقع کے بعد ان کے نام لے کر فلاں 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 تم سب. اچھا، سنعذبہم مرتین، ہم ان کو 2 مرتبہ سزا دیں گے. ثم یردون، اور پھر یہ لوٹائے جائیں گے الی عذاب عظیم، بہت بڑے عذاب کی طرف، یعنی آخرت کے. وآخرون، اور کچھ دوسرے بھی ہیں، وآخرون، اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں، اعترفوا، جنہوں نے اعتراف کر لیا، بذنوبہم، اپنی غلطیوں کا. اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا. خلطوا، اور مل گئے ان کے خلط ملط ہو گئے، عملا صالحا، کچھ نیک اعمال، وآخر سیئا، اور کچھ برے، کچھ نیک اور کچھ برے اعمال ان کے اس طرح مکس ہو گئے. یعنی یہ نیک لوگ تھے اصل میں، لیکن اب کچھ برے کام ان کے. وہ برا کام کیا تھا؟ غزوہ تبوک میں نہ جانا. عسى اللہ، عن قریب اللہ، ان یتوب علیہم، ان پر مہربانی فرمائیں گے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، رحم فرمانے والے ہیں. لیجئے اب یہاں سے ایک اور تذکرہ شروع ہو گیا. 10 کے قریب مسلمان تھے جو بالکل ٹھیک، صحیح، سلامت ہر اعتبار سے، وہ نہیں گئے غزوہ تبوک میں. غزوہ تبوک میں وہ نہیں گئے، اور نہ جانے کی وجہ محض سستی تھی اور کچھ نہیں تھا. اب جب یہ لشکر واپس آ رہا تھا تو ان میں سے 7 افراد تو ایسے تھے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا کہ بھائی ہم قصوروار ہیں، ہم سے غلطی ہوئی، ہم قصوروار ہیں، ہم سے غلطی ہوئی. اور اللہ سے بھی معافی مانگنی شروع کر دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو ان سے بھی معافی مانگی. 7 افراد، یہاں پر ان 7 کا 10 تھے، 7 افراد کا ذکر یہاں پر ہے. اچھا، چونکہ انہوں نے فوراً ہی غلطی کا اعتراف کر لیا، فوراً ہی معافی مانگی، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا
خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے نیک اعمال بھی تھے اور کچھ برے اعمال بھی اس میں شامل ہو گئے. عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ ان پر مہربانی فرمائیں گے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. خود آپ لیجئے من اموالہم، ان کے مالوں سے، ان کے مالوں میں سے، صدقۃ صدقہ، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے. تطہرہم، آپ ان کو پاک کیجئے. وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کیجئے. بہا، اس مال کے ذریعے آپ ان کو پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے اس مال کے ذریعے. وصلی علیہم، اور آپ ان کے حق میں دعا کیجئے. ان صلاتک، بے شک آپ کی دعا، سکن لہم، ان کے لیے باعث تسکین ہے، ان کو سکون ملے گا آپ کی دعا سے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے. جب ان کی توبہ قبول ہو گئی، ان کو معاف کر دیا گیا، تو یہ لوگ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ نہ صدقہ لے کر آئے. اللہ کے نبی، اللہ نے ہماری توبہ قبول کی، ہمیں معاف فرما دیا، ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا ابھی مجھے تو ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ آپ کا مال قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تب یہ آیت نازل ہوئی. خود من اموالہم، آپ لیجئے ان کے مال، صدقۃ صدقہ، ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کیجئے. تطہرہم وتزکیہم بہا، یہ دو لفظ ہیں. تطہرہم، طہارت اور تزکیہ. تطہرہم، اس کا تعلق مال سے ہے کہ جب یہ مال دیں گے، مال دیں تو اس صدقہ دینے سے ان کا مال پاک ہوگا. صدقہ دینے سے ان کا مال پاک ہوگا. صدقہ دیجئے ان کو، صدقہ دینے سے ان کا مال پاک ہوگا. تو طہارت کا تعلق مال سے ہے. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، دوسری چیز ہے تزکیہ، آپ ان کا تزکیہ کیجئے. تزکیہ کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہے کہ مال دینے سے ان کا مال پاک ہوگا، اور دوسری چیز ان کا تزکیہ ہوگا، ان کے نفس کی اصلاح ہوگی، ان کے نفس کی اصلاح ہوگی. جب انسان صدقات دیتا ہے نا، صدقات، تو اس کے اندر اللہ کی طرف سے ایک نور پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر سے جو ہوتا ہے نا، بخل کا مادہ، لالچ کا مادہ، ہوس کا مادہ، یہ سب نکل جاتے ہیں. سخاوت کا جذبہ اس کے اندر آتا ہے، بخل اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. یہ تزکیہ ہے. ہوس، لالچ، بخل، ہاں، یہ چیزیں نکل جانا، اور انفاق فی سبیل اللہ، سخاوت کے جذبات پیدا ہو جانا، یہ تزکیہ ہے. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، آپ ان کے مالوں کو بھی پاک کیجئے، آپ ان کے دلوں کو بھی پاک کیجئے. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان کے حق میں دعا کیجئے. إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والے، جاننے والے ہیں. أَلَمْ يَعْلَمُوا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، ہوا یقبل التوبہ، وہی توبہ قبول فرماتے ہیں، عن عبادہ، اپنے بندوں سے. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتے ہیں؟ وَيَأْخُذُ، اور قبول فرماتے ہیں، الصدقات، صدقات. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، هو التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والے، رحم فرمانے والے ہیں. یہ ترغیب ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے. غلطی ہو جائے، جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، بہانے بازیاں نہ کرو، دھوکہ نہ دو، اپنی غلطی کا اعتراف کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، اپنا مال اللہ کی خدمت، اللہ کی راہ میں پیش کرو. اللہ توبہ بھی قبول فرمائیں گے، اللہ مال بھی قبول فرمائیں گے. یہ ان منافقین پر رد ہے کہ جنہوں نے نہ تو توبہ کی، نہ ہی اللہ کی راہ میں کوئی مال صدقہ کیا، بلکہ انہوں نے دھوکہ دیا، جھوٹ بولے، منافقت کی، انہوں نے بہانے بازیاں کی، جھوٹی قسمیں کھائی. الم یعلموا، کیا جانتے نہیں ہیں؟ ان اللہ هو یقبل التوبہ، اللہ ہی ہیں جو توبہ قبول فرماتے ہیں، عن عبادہ، اپنے بندوں سے. بیٹا، خاص طور پر آپ کی زندگی بن رہی ہے، شروع ہو رہی ہے، ایک طرح سے نا بن رہی ہے، تو یہ زندگی کے اصول یاد رکھنا. جہاں غلطی ہو وہاں جس کے حق میں غلطی ہوئی ہے اس سے بھی معافی مانگو، اور اللہ کے سامنے بھی.
اور یاد رکھنا معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، اب بڑے ہو جاتے ہیں. ہاں، معافی مانگنے سے آپ بڑے ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دونوں ہو، آپ سے کوئی غلطی ہو گئی اس کے حق میں، آپ سے کہتے ہو کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے. وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں، ختم ہو گیا. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. جب آپ نے یہ کہہ دیا نا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو. ہمارے ایک بزرگ تھے، شاید آپ میں سے کوئی جانتا ہو، اب تو خیر وہ فوت ہو گئے ہیں. اللہ قاری اللہ بخش ان کا نام تھا، اور وہ اسکول ٹیچر تھے. یہ یتیم خانے میں جو اسکول ہے وہاں پر وہ قاری اللہ بخش صاحب آپ جانتے ہی ہوں گے. ہاں جی، وہ ایک بات کہتے ہوتے تھے. جی بالکل، قاری اللہ بخش صاحب بھارے سے پیلا سا رومال پہنا ہوتا تھا انہوں نے. وہ کہتے ہوتے تھے بڑے سے بڑا دشمن اس کے گھر چلے جاؤ، بات ختم. بڑے سے بڑا دشمن اس کے گھر چلے جاؤ، کچھ نہیں کرے گا. وہ کچھ نہیں کرے گا، بات ختم ہو جائے گی. آپ چل کے اس کے گھر چلے گئے نا، جب یہ انا ہے نا میں کیوں جاؤں، میں کیوں جاؤں، بات ختم. یہاں سے پھر لڑائیاں ختم ہوں گی، شروع ہوں گی آگے. میں کیوں جاؤں، اوکے میں کیوں جاؤں. لیکن جب کوئی ایک کسی کے گھر چلا گیا، بات ختم ہو گئی وہاں. علم یعلموا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے، ان اللہ، یہ زندگی کے اصول بنانے ہیں بیٹا. کوئی ناراض ہے نا اسے گھر پہنچ جاؤ. تو منہ بنا پھرتا رہے مجھے کیا ہے، میں تو آ گیا ہوں. بیٹھ جاؤ وہاں، پہلے چائے لے کے آؤ پھر کھانا لے کے آؤ. وہ چائے بھی لے کے آئے گا، وہ کھانا بھی لے کے آئے گا. کل ہم نے کل جو کھجوریں کھائی ہیں نا ان کا اثر بھی تو ہے نا. علم یعلموا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے، ان اللہ هو يقبل التوبہ، اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں، عن عبادہ، اپنے بندوں کی، ويأخذ الصدقات، اللہ اپنے بندوں کے صدقات قبول فرماتے ہیں، وان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ توبہ قبول فرمانے والے، رحم فرمانے والے. وقل، اور آپ یہ بھی فرمائیے، اعملوا، اب تم اپنے اعمال کرو، فسیر اللہ، اللہ دیکھیں گے، عملکم، تمہارے اعمال کو، ورسولہ، اور اللہ کے رسول بھی، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی. اب ٹھیک ہے، یہ موقع تم سے غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، آئندہ بھی مواقع آئیں گے. اللہ تمہیں دیکھیں گے، اللہ کا رسول دیکھیں گے، اور ایمان والے تمہیں دیکھیں گے. وَسَتُرَدُّونَ، اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے، إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، إِلَىٰ طرف، عالم جاننے والا، الغیب غیب کا، والشہادہ اور ظاہر کا، غیب اور ظاہر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے. فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتائے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے تھے. آخری آیت، وآخرون، اور بعض دوسرے، وآخرون، اور بعض دوسرے، مرجون، ان کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا ہے، لامر اللہ، اللہ کے حکم تک، اللہ کا حکم آنے تک ان کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا ہے. اما یعذبہم، یا اللہ ان کو سزا دیں گے، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اور یا اللہ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا 10 صحابہ تھے، 7 نے تو فوری طور پر اپنے آپ کو پیش کر دیا، حضور کے آنے سے پہلے مسجد نبوی کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ دیا. 3 صحابہ کرام ایسے تھے، کعب بن مالک، اور حضرت ہلال بن امیہ، اور مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ ان کے نام ہیں. تو یہ نا انتظار میں تھے، تھوڑا سا سستی ہو گئی جانے میں، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے. اب یہ نہیں گئے، شرم کے مارے کیا کریں، کیا کہیں گے اللہ کے نبی، اور لوگ کیا کہیں گے ہمیں، یہ شرم کے مارے. تو ان پر پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. باقی جو ہیں ان کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا ہے. اما یعذبہم، یا تو اللہ ان کو سزا دیں گے، واما یتوب علیہم، یا اللہ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد پھر ان کا امتحان شروع ہوا.
اور اس امتحان کا جو ان کا امتحان شروع ہوا اس کا